السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ سالوں سے ہماری بستی بارکس کے کچھ اہل حدیث حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ میں منکر حدیث ہوں۔ میں ان حضرات سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سب سے پہلے اس بات کا تعین کرے کہ انکار حدیث کہتے کسے ہیں۔ اگر ان کے یہاں انکار حدیث سے مراد یہ ہے کہ حدیث کی سند اور متن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ یہ صحیح اور ضعیف ہے، اور خاص کر بخاری اور مسلم کی کسی حدیث پر اسی اصول کو اپلائی کرنا اور یہ بتانا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے، اگر یہ انکار حدیث ہے تو یہ محدثین کے بنائے ہوئے اصول ہے۔ اس اصول کے مطابق کسی حدیث کو لینا اور چھوڑنا اگر انکار حدیث ہے تو سارے کے سارے محدثین منکرین حدیث ہوئے، تمام اسلاف بھی منکرین حدیث ہوئے، تمام علماء، فقہا، آئمہ منکرین حدیث ہوئے۔ اس طرح انکار حدیث کا سلسلہ تو اس وقت سے جاری و ساری ہے جس وقت سے حدیث کے علوم و فنون وجود میں آئے۔ جب سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، جب سے حدیث کے علوم و فنون وجود میں آئے، اور اگر اسی طرح کسی کو منکر حدیث کہہ دیا جائے تو سب سے پہلے پھر ہم امام بخاری کو لیں گے۔ یعنی آپ یہ جانتے ہیں کہ امام بخاری نے کتنی ہی روایات کو لیا، یعنی آپ کو کتنی روایات ملی، ان میں سے آپ نے صرف چند روایات کو منتخب کر کے مختصر سا مجموعہ تیار کیا جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ اہل حدیث بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ اس طرح کسی کو منکر حدیث کہے تو پھر کوئی اہل حدیث بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ کئی علماء اہل حدیث بھی منکرین حدیث ہے۔ ناصر الدین البانی نے بخاری کی کئی احادیث کو ضعیف قرار دیا۔ کیا ناصر الدین البانی بھی منکرین حدیث تھے؟ آپ کا بیان یوٹیوب پر موجود ہے، ویک احادیث ان بخاری، آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے بڑے اہل حدیث عالم زبیر علی زئی بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کو آپ نے بھی ضعیف بتایا، اور انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور دیگر ممالک کے کئی علماء اہل حدیث نے بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کو صحیح نہیں مانا ہے۔ کیا یہ سب کے سب منکر حدیث ہے؟ اہل حدیث بھائیوں سے ہماری گزارش ہے کہ منکر حدیث اسے کہتے ہیں جو حدیث کا سرے سے ہی انکار کر دے۔ حدیث نام کی کوئی چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس طریقے کی اگر کوئی باتیں کہے، اس طرح کا اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دے، تب یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ منکر حدیث ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔